نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وارث قرار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، کس کی اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عورت سے 4 صفات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کے حصول کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ، یعنی نکاح کے لیے بنیاد دینداری کو بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں وہ کام بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن صرف اس عرش کا سایہ ہوگا۔ عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر الگ ہوتے ہیں، وہ شخص جسے کسی با اختیار خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس قدر مخفی اور پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف یا محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی تیمارداری کی جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔